امی پلیز میرے ساتھ ایسا مت کریں۔ میں اس وقت کہاں جاؤں گی؟ میں اپنی ساس کی منتیں کر رہی تھی۔ میں نے ان کے پاؤں پکڑے ہوئے تھے، پر میری ساس پر میری منتوں کا ذرا بھی اثر نہیں ہوا۔ میری ساس نے جھٹتے ہوئے میرے بالوں کو پکڑا اور میری تکلیف سے چیخ نکل گئی، پر اس وقت مجھے درد کی پرواہ نہیں تھی۔ میں بس چاہتی تھی کہ میری ساس مجھے جتنا مرضی مار لے مگر مجھے گھر سے نہ نکالے۔ لیکن میری ساس کو موقع چاہیے تھا جو انہیں مل گیا تھا۔ وہ اب اس موقع کا فائدہ اٹھا رہی تھی۔ بہت برداشت کر لیا میں نے تمہیں، لیکن اب نہیں۔ اب تمہیں ہماری زندگی سے جانا ہی ہوگا۔ تم نے ہماری زندگی عذاب بنا رکھی ہے۔ ساس بہت بری طرح چیخ رہی تھی۔ ان کے لہجے میں غصہ اور شدید نفرت تھی، پر اس وقت وہ مجبور تھی۔ وہ مجھے گھر سے ہی نکال سکتی تھی۔ وہ مجھے بالوں سے کھینچتے دروازے تک لائی اور دھکا دے کر باہر نکال دیا۔ میں منہ کے بل نیچے گری اور میری پیشانی زمین پر لگی اور زخمی ہو گئی۔ میں جھٹکے سے اٹھی اور دروازے کی جانب بڑھی، پر میری ساس نے جھٹکے سے دروازہ بند کر دیا۔ میرا جسم خوف سے کانپ رہا تھا، میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے، لیکن مجھے پرواہ تھی تو بس اس بات کی کہ میں کس طرح اندر چلی جاؤں۔ میری ساس دروازہ کھول دے۔ میں رو رہی تھی، چیخ رہی تھی، لیکن میری ساس نے دروازہ نہیں کھولا۔ لوگ اپنے گھروں سے باہر نکل آئے تھے۔ کچھ عورتیں اپنے گھروں کی چھتوں پر کھڑی تھیں، کچھ دروازے میں کھڑی تھیں، پر وہ سب تماشائی لوگ تھے، بس تماشا دیکھ سکتے تھے۔ مجھے سہارا دیتے یا میری ساس کو سمجھا دیتے کہ دروازہ کھول دے، پر میری مدد کو کوئی آگے نہیں آیا۔ پیشانی پر جہاں چوٹ لگی تھی ابھر کر وہاں گولا سا بن گیا تھا۔ میرے چہرے پر زخموں کے نشان تھے جو ساس کے مارنے کی وجہ سے بنے تھے۔ میرے جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، لیکن جسمانی تکلیف سے زیادہ وہ درد ان زخموں کی تھی جو میری روح پر لگے تھے۔ شام سے رات ہو چکی تھی۔ لوگ اب اپنے گھروں کو واپس چلے گئے تھے کیونکہ تماشا ختم ہو چکا تھا، اور پھر مجھے بھی اٹھنا پڑا کیونکہ میں جان گئی تھی کہ اب یہ دروازہ کبھی نہیں کھلنے والا۔ میں ڈر سے بلبلا کر رہ گئی۔ اٹھ تو گئی تھی پر اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ ایک بار سوچا کہ وہیں چلی جاؤں جہاں سے آئی تھی، لیکن وہاں بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اس کی وجہ کیا تھی میں یہ آپ سب کو بتا دیتی ہوں۔ میرا نام سونیا ہے۔ پتہ نہیں میں کہاں پیدا ہوئی تھی، میرے باپ کون تھے، پر آنکھیں کھولی تو خود کو یتیم خانے میں پایا، جہاں میری طرف اور بھی بچے تھے۔ نہ ماں باپ کا پیار ملا اور نہ شفقت۔ حساس بھی وقت گزرتا گیا، ہمیں پڑھایا لکھایا جانے لگا۔ ان کے پاس اولاد نہیں تھی۔ ایک دن انہوں نے مجھے خرید لیا، انہوں نے مجھے گود لے لیا۔ میں خوش بھی تھی اور اداس بھی۔ خوش تھی کہ مجھے اپنا گھر اور ماں باپ ملنے والے تھے۔ اس کی تو تھی جو لوگ یہاں میرے ساتھ تھے ان کو ساتھ چھوڑنے والا۔ اصولاً تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ مجھے پیار سے رکھا جاتا، پر ایسا نہیں ہوا۔ جو میرا منہ بولا باپ تھا اسے میں ذرا نہیں پسند تھی۔ وہ اپنی بیوی کے ہاتھوں مجبور تھا، اور جو عورت مجھے اپنی بیٹی بنا کر لائی تھی اس کا ذہنی توازن تھوڑا خراب ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی وہ مجھ سے پیار کرنے لگتی اور کبھی کبھی میرے وجود کو جھٹک دیتی۔ دونوں میاں بیوی 35 سال کے تھے۔ دراصل اولاد نہ ہونے کی وجہ پر منہ بولی ماں اس کی ساس نے بہت ناچر کیا تھا، جس سے وہ اپنی ذہنی توازن کھو بیٹھی تھی۔ اسکول چلی جاتی، واپس آتی تو عجیب سا ڈرامہ لگا ہوتا، اور پھر ایک دن ایسے ہی اسکول سے واپس آئی تو گھر میں پولیس جمع تھی۔ میری اس ماں نے خودکشی کر لی تھی جس نے مجھے گود لیا تھا۔ میرے دل کو ایک دھچکا سا لگا۔ میں جانتی تھی کہ اب اس گھر میں میری جگہ نہیں رہی۔ پھر وہی ہوا۔ اب سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کہاں جاؤں۔ وہ گاڑی سے اتری، اس نے بتایا کہ وہ کسی NGO کی مالک ہے اور وہ ایک اچھی خاتون تھی۔ وہاں میرے جیسی بہت سی لڑکیاں رہتی ہیں۔ مجھے تو سہارا مل رہا تھا۔ میں چلی گئی۔ یہاں موقع بہت سی لڑکیاں، بہت سی عورتیں تھیں۔ اس کے 3 حصے تھے، ایک میں کم عمر بچیاں تھیں اور ایک میں عورتیں، ایک میں بوڑھی عورتیں، اور میں کم عمر لڑکیوں کے ساتھ رہنے لگی۔ یہاں اسکول تو تھا
لیکن اسکول جانے کی اجازت نہیں تھی۔ لیکن پھر جیسے جیسے وقت گزرتا گیا مجھے عجیب سی باتیں سننے کے ملی۔ پچھلی رات کو بھی ایک لڑکی کو جو ہمارے ساتھ رہتی تھی اور 16 سال کی ہوئی تھی، اسے یہاں سے نکال کر لے گئے تھے۔ یہ وہ عورت تھی جس نے مجھے اپنے ساتھ لے جا گئی تھی جب مجھے ساس نے میرے گھر سے نکال دیا، اور پھر وہ کبھی واپس نہ آئی۔ ہمیں عورتوں والے حصے میں جانے کی اجازت نہیں تھی اور نہ وہ ہمارے حصے میں آ سکتی تھی۔ ہر 6 ماہ بعد وہ میڈم چند عورتوں کے ساتھ آتی اور چھانٹ کر کے لڑکیوں کو لے جاتی۔ پرانی لڑکیاں جا رہی تھی اور ان کی جگہ چھوٹی بچیاں آتی جا رہی تھیں۔ ہمیں اکثر سننے کو ملتا تھا کہ جو ایک بار یہاں آ گیا وہ اپنی مرضی سے باہر نہیں جا سکتا۔ حالانکہ مجھے تو اس میں کوئی برائی نظر نہیں آتی تھی کیونکہ وہ مجھے گلی سے اٹھا کر یہاں لائی تھی۔ لیکن یہ میری خام خیالی تھی کہ وہ اچھی عورت ہے۔ دن وہ آئی اور اس کی نظر مجھ پر پڑی، وہ مسکرائی۔ عجیب سی مسکراہٹ تھی اس کے چہرے پر۔ چلو اب تمہارے عیش کرنے کے دن آ گئے ہیں، اور اس نے مجھے چن لیا۔ میں بہت خوش تھی کہ اتنے سالوں میں پہلی بار میڈم مجھے دیکھ کر مسکرائی ہے، پر اس وقت سمجھ نہیں تھی کہ وہ میری زندگی کی سب سے بدترین رات تھی۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے گئی۔ اپنے والے حصے سے ہم عورتوں والے حصے میں آئے تو وہاں موجود عورتیں مجھے دیکھ کر مسکرانے لگی۔ خیر میں گردن اکڑائے چل رہی تھی۔ میڈم مجھے سیدھا پارلر لے گئی اور جاتے ہی پارلر والی سے کہا کہ اس لڑکی کو قیامت بنا دو۔ میں پہلی بار پارلر آئی تھی، مجھے یہ سب بڑا دلکش لگ رہا تھا۔ پارلر والی ہنسنے لگی اور مجھے گھورنے لگی اور مجھے کرسی پر بٹھا دیا۔ اس نے میرے بالوں کو ڈائی کیا اور پتہ نہیں کیا کیا۔ لگاتار 5 گھنٹوں کی محنت کے بعد جب میں نے خود کو آئینے میں دیکھا تو حیران رہ گئی۔ میں اس وقت کسی گڑیا جیسی لگ رہی تھی، بے پناہ حسین۔ جب میڈم مجھے لینے آئے تو وہ بھی مجھے دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ یہاں پر پارٹی چل رہی تھی جسے مجھے چھک محسوس کر ہو رہی تھی کیونکہ میں نے بنا آستینوں والے کپڑے پہن رکھے تھے۔ مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی کہ میڈم مجھے یہاں کیوں لے کر آئی ہیں۔ میں اپنی کرسی پر بیٹھی تھی۔ ایک ویٹر سے پانی مانگا۔ میں حیران ہوئی، وہ ویٹر بڑا ہی خوبرو نوجوان تھا۔ وہ بار بار مجھے دیکھ رہا تھا اور پھر میڈم ایک ادھر عمر آدمی کے ساتھ میرے پاس آئی اور مجھے کہا کہ تم نے لاشوری صاحب کو خوش کرنا ہے۔ وہ میرا گال چومتے ہوئے وہاں آیا اور میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ اچانک ہی غلط ہونے کا احساس ہوا اور وہ آدمی جسے میڈم نے لاشوری صاحب کہا تھا وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے آنکھوں سے ہی کھا جائے گا۔ مجھے سمجھ نہ آئے کہ کیسے بلاؤں۔ آتے ہی دروازہ بند کر دیا۔ میرے تو خوف سے پسینے چھوٹ گئے تھے۔ اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی تو میں ڈر گئی اور پیچھے ہٹی۔ مجھے دیکھ کر وہ مسکرا کہا، تمہارا میں نے ایک رات کا 20 طاق دیا ہے، آج رات کے لیے تم میری ہو۔ میرے تو پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ مجھے آج سمجھ آیا کہ میڈم کون تھی اور وہ کیا کاروبار کرتی تھی۔ میرے آنسو نکلنے لگے اور کہا، مجھے جانے دو، مجھے کچھ نہیں پتا تھا، میں یہ سب نہیں جانتی تھی۔ لیکن اس نے مجھے پکڑ لیا اور اس سے پہلے وہ میرے ساتھ کچھ کرتا میں نے پاس پڑا جلتا سگار اٹھا کر اس کے آنکھ میں مار دیا اور کمرے سے بھاگ گئی۔ اس کی زور زور سے چیخنے کی آوازیں آ رہی تھیں پر میں نے پلٹ کر نہ دیکھا اور اندھا دھند دوڑ لگا دی۔ اچانک میں کسی سے ٹکرا گئی۔ سامنے دیکھا تو وہی ویٹر تھا۔ میں رونے لگ گئی اور اسے کہا کہ میری مدد کرو۔ میری حالت اس وقت بہت بری تھی۔ اس نے کہا، میرے منہ پر انگلی رکھ دی اور کہا، شور مت مچانا۔ اس کے بعد وہ میرا ہاتھ پکڑ کر بنگلے کے پیچھے خفیہ دروازے سے مجھے باہر لے آیا اور باہر آنے کی دیر تھی کہ میں اس قدر ڈری ہوئی تھی کہ بے ہوش ہو گئی۔ جب آنکھ لی تو خود کو عجیب سے گھر میں پایا۔ ایک رخت تاثرات والی عورت مجھے گھور رہی تھی۔ وہ ویٹر بھی کمرے میں ہی تھا۔ اس نے عورت کو سب بتایا اور کہا، امی آج سے یہی رہے گی جب تک کوئی انتظام نہیں ہو جاتا۔ ایک جوان لڑکی تھی جو یقیناً اس ویٹر کی بہن تھی اور میں سارے دن کمرے میں بند رہی۔ نہ کسی نے مجھے کھانا پوچھا، نہ مجھے بھوک لگی۔ میرا دل کسی نازک پتے کی طرح لرز گیا تھا۔ لیکن شام جب میں ویٹر پاس آیا تو وہ کافی پریشان تھا۔ اس نے کہا کہ تمہاری تلاش جاری ہے، تم ایسا کرو مجھ سے کورٹ میرج کر لو، تم میری بیوی ہوگی تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں نے بنا سوچے سمجھے ہاں کر دی اور اسی شام نکاح ہو گیا۔ اس نکاح پر میری ساس نے مجھے بہت رولا ڈالا۔ اس نے مجھے
بہت کوسا اپنے بیٹے کو ڈانٹ رہی تھی، لیکن وہ ویٹر جو اب میرا شوہر تھا وہ پیچھے نہیں ہٹا۔ چند دن مزید گزر گئے، کچھ نہیں ہوا۔ پھر میرے شوہر نے کہا کہ مجھے کام کے سلسلے سے باہر جانا ہے، اگر ایسا ویسا کچھ ہوتا ہے تو پریشان مت ہونا۔ میری ساس نے مجھے مار پیٹ کر کے گھر سے نکال دیا۔ مجھے سمجھ نہیں آیا تھا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ اب مجھے اس وقت ایک جاننے والے کے گھر جانا تھا۔ دراصل یہ چاچا یتیم خانے میں مالی کا کام کرتے تھے۔ مجھے ان کے گھر کا پتہ یاد تھا، وہ روز بتاتے تھے۔ میں پہنچی تو وہاں مل گئے۔ خیر میں روتی رہی۔ ان کی بیوی نے مجھے الگ کمرے میں لٹا دیا۔ آنکھ کھلی تو آنکھیں پٹی کی پٹی رہ گئی۔ سامنے میرے شوہر کھڑا تھا، اس نے پولیس کی وردی پہن رکھی تھی۔ اس سے پہلے میں کچھ کہتی وہ میرے پاس بیٹھ گیا اور میرے چہرے پر لگی چوٹوں کو ہاتھ سے چھو کر دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا۔ پھر اس نے بتایا کہ وہ ایک خفیہ پولیس والا ہے جو میڈم اور اس کے گینگ کو بے نقاب کرنے میں لگا ہوا تھا، اس لیے ویٹر کا روپ دھار کر اس پارٹی میں گیا تھا۔ میں اسے پہلی ہی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ اس نے میڈم کے خلاف ثبوت اکٹھے کیے اور آج اسے گرفتار کر لیا۔ اس نے یہ بتاتے ہوئے میرے ہاتھ کو لبوں سے لگایا اور مجھ سے معافی مانگی، اور پھر یہ بھی بتایا کہ میں تمہیں جہاں لے کر گیا تھا وہ عورت میری ماں نہیں، وہ نہ میرا گھر ہے۔ میں وہاں پیش بدلنے کے بعد کرایہ دار کے طور پر رہ رہا تھا اور وہ چاہتی تھی کہ میں اس کی بیٹی سے شادی کر لوں، پر جب تم سے میں نے اچانک نکاح کر لیا تو اس کا دماغ گھوم گیا، اسی لیے اس نے موقع دیکھتے ہی تمہارے ساتھ ایسا برتاؤ کیا تاکہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جائے۔ یہاں آنے سے پہلے میں وہاں گیا تھا، پر اس نے مجھے کہا کہ وہ لڑکی جس سے تم نے نکاح کیا تھا وہ بھاگ گئی ہے، حالانکہ میں جانتا تھا کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ اسے میں ویراں کرتا یہاں آ گیا، اور اگر میری بیوی کو کچھ ہوا تو میں تم لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا۔ پر آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ میں نے حیرت سے پوچھا۔ اس بات پر وہ مسکرایا اور میرے کان کے قریب ہاتھ لگا کر کان سے بولا، یہ دیکھو، اس نے مجھے بتایا۔ اس نے ٹاپس کو میرے سامنے رکھا اور یہ کیا ہے؟ میں حیران ہوئی، اور اس نے ایک ٹریس کیا۔ تم جہاں بھی جاتی ہو جب تک یہ تمہارے کان میں ہوتا ہے تو میں ڈھونڈ لیتا ہوں۔ میں اس کی بات سن کر رونے لگ گئی۔ یہ سوچ کر ہی میری روح کانپ اٹھی۔ اس پر ایسا کیس ڈالا وہ ساری زندگی باہر نہیں نکل پائے گی۔ یہ کہتے ہی اس نے مجھے گلے لگا لیا اور میں روتے روتے خدا کا شکر ادا کیا کہ جس نے مجھے ایسے ہم سفر سے نوازا تھا جس نے میری ساری تکلیفیں دور کر دی تھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے بندوں کے لیے بہترین راستے کھول دیتا ہے، بس ہمیں ذرا صبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائکس کریں، اور اللہ حافظ۔